تو یہ پہلا مارکا تھا بدر کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کبار اصحاب چاہتے تھے لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ کہ ثابت ہو جائے حق اللہ کے کلموں سے. معلوم ہوا کہ کلمات میں اتنا زور ہے کہ اس سے حق کو فتح نصیب ہو سکتی ہے. کلمات. موطا امام مالک میں کعب اخبار نے کہا ہے کلمات اقولہن صباحا و مساء. کچھ کلمے ہیں جو میں صبح و شام پڑھتا ہوں. نہ پڑھتا تو یہود جادو کے زور سے مجھ سے گدھا بنا دیتے. اور اسی کلمات پر موطا امام مالک کتاب الدعوات ختم ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. یہ کلمات صبح و شام پڑھا کرو, کبھی بھی دشمن تم پر فتح یاب نہیں ہو. ان یحق الحق بکلماتہ کہ ثابت کر دے اللہ حق کو کلموں کے ساتھ. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کاٹ کے رکھتے جڑے کافروں کی. حق کے فتح کے لیے اور کفار کی تذلیل کے لیے کلمات کا استعمال میزائل اور کیمیکل سے زیادہ زوردار ہے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ پختہ کرے حق, ثابت کرے نہ پختہ کرے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور بالکل ختم کر دے باطل کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ جرائم پیشہ لوگ پسند نہ کرے. بدر کے میدان میں ایک مشکل یہ پیش آئی کہ جو پانی کی جگہ تھی وہ مشرکین کے قبضے میں آئی اور جو ریتیلی جگہ تھی نشیبی وہ صحابہ کو مل گئی اور وہ جو ڈھلان کی جگہ تھی جنگ کے لیے مفید وہ مشرکین کے ہاتھوں میں آئی. صحابہ کو ابتدائی سے پیاس لگی اور رات کو بعضوں کو غسل کی بھی ضرورت پیش آئی اور پانی کے چشمہ ان کے قبضے میں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ دعا اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ پانی کا انتظام فرما, اور دوسرا یہ کہ تعداد مشرکین کی اور استعداد دونوں زیادہ تھی, ان کے مقابلے میں اللہ سے مدد و نصرت بھی آپ مانگ رہے تھے. طلبہ غور کرے بات کو. دو مشکل درپیش تھی, ایک پانی کی دوسری نصرت اور مدد کی. اس وقت آپ جو فریاد کر رہے تھے حق کے حضور استغاثہ فرما رہے تھے, آپ کے استغاثہ غوث سے بھی تھا, غوث اون کو کہتے ہیں مدد کو, اور آپ کا استغاثہ غیث سے بھی تھا, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ بارش کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا صیغہ استعمال کیا جس کے دونوں معنی بنتے ہیں, یعنی مدد بھی بھیج رہا ہوں بارش بھی برسا رہا ہوں, دونوں دعائیں قبول ہوئی. بارش ہو گئی, نشیبی جگہ بھر گئی, صحابہ نے پیا, نہایا, مویشیوں کو پلایا, اور وہ جو مشرکین کی جگہ تھی ڈھلان وہ سلپ ہو گئی. اب مشرک پاؤں رکھتا ہے ڈاز ادھر جا کے گر جاتا ہے, پہلے سے ان کے گھٹنے اور رانیں ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے مسلمانوں کی ہمت بڑھائی اور مشرکین کی ابتدائی ہمت ٹوٹ گئی. استستغیثون ربکم جس وقت کہ تم استغاثہ کر رہے تھے اپنے رب سے. استغاثہ طلب الغوث سے بھی ہے اور طلب الغیث سے بھی ہے, یہ مشترک ابواب ہے. جب اس کا مصدر آ جائے غوثن تو اون و مدد کے معنی میں, اور جب مصدر آ جائے غیثن تو بارش کے معنی میں. جس وقت تم مدد مانگ رہے تھے یہ بھی صحیح ہے, اور بارش مانگ رہے تھے یہ بھی صحیح ہے. مدد کی ضرورت زیادہ تھی, اس کا ذکر پہلے ہوا. فاستجاب لکم پس دعا قبول کی تمہاری رب نے, انی ممدکم میں تمہاری مدد کروں گا,
بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتوں سے مردفین پیدر پہ آئیں گے. مشرکین کی تعداد 1000 بر تھی. حق تعالیٰ نے تسلی دی پیغمبر کے جان نثار مخلص صحابہ کو کہ میں بھی 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اور نہیں بھیجا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ پختہ رہے اس سے آپ کے دل. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، نہیں ہوتی مدد مگر اللہ کی طرف سے. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جس وقت ڈھانک لیا تم کو اونگ نے، یہ امن تھا خدا کی طرف سے. عین جہاد کے دوران صحابہ کرام اونگنے لگے، تھکاوٹ دور ہو گئی، تازہ دم ہو گئے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارنے لگے تم پر آسمان سے پانی. جب آدمی پاک صاف ہو نا تو وہ مضبوط ہوتا ہے، اور جب آدمی نجس ہو تو وہ خود بخود بزدل ہوتا ہے. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ پاک کر دے تم کو اس سے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے خیالات شیطان کے. یار ہم کیسے جیتیں گے، ہمارا حال خراب ہے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ محکم کر دے تمہارے دلوں کو. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور مضبوط کر دے تمہارے قدم. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، یاد کرنے کا ہے جب حکم دے رہا تھا تیرا رب فرشتوں کو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پس پختہ کرو ایمان والوں کو. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ابھی ڈالتا ہوں دلوں میں ان لوگوں کے جو کافر رعب. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس مارو ان کو گردن پر. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کا بن بن، پورا پورا بنان، پورے، یہ پورے انگلیوں کی، یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، مارو ان کو گدیوں پر. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارے ان کا پورا پورا بن بندی بل پہ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ یہ مخالفت کر رہے تھے اللہ اور رسول کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو مخالفت کرے اللہ اور رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ تمہارا حال تھا پس چکو اس کو. مشرکین کو کہتے ہیں وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب جہنم کا ہے. اب خطابات خاصہ شروع ہو رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جس وقت آمنے سامنے ہو کافروں کے میدان میں، زحفا میدان میں، فلا تولوہم الادبار، مت پھیرو ان کی طرف پیٹ. اے ایمان والو، جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی طرف پیٹ نہ کرنا. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جس نے پھیر دیا ان کی طرف اس دن اپنی پیٹ. یہ بیچ میں جو جملہ ہے یہ استثنائیہ ہے، اصل جزا وہ ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جس نے مشرکین کی طرف پھیر دی اپنی پیٹ، فقط باء بغضب من اللہ، آگے دیکھو، پس تحقیق وہ لوٹ گیا غضب خدا لے کر. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ناکارہ بازگشت ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک سے بھاگے اور اس کو پیٹ دکھائے، اللہ اس کی مدد کرے گا. صرف 2 صورتیں ہیں بھاگنے کی، الا متحرفا لقتال، مگر یہ کہ بدل رہا ہو جنگی پینترا، جنگی پینترا بدل رہا ہو. بعض اوقات کامیاب مجاہد یکدم کچھ ساتھیوں کو لے کے بھاگنے لگتے ہیں، مخالفین خوش ہو جاتے ہیں کہ بس شکست ہو گئی، چلے گئے. پیچھے جا کر تھوڑا آرام کر کے نئے سرے سے نظام ٹھیک کر کے پھر حملہ کرتے ہیں. کر بعد الفر او متحیزا الی فئۃ، یا وہ جو ملنے والا ہو اپنی جمگٹے میں، یہاں سے بھاگا لیکن اپنے لوگوں میں ملا. فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. فلم تقتلوہم، بس تم نہیں قتل کر رہے تھے ان کو، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا.
اتنے تھوڑے سے صحابہ اتنی بڑی جماعت مشرکین کو مار دے، یہ تمہارا کام نہیں، یہ خدا کا کام ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور آپ نے ریت نہیں پھینکا جب آپ نے ریت پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے ریت پھینکی۔ اے نبی، وہ جو آپ ریت پھینک رہے تھے دم کر کے، آپ نے ایسی ریت پھینکی کہ وہ تمام مشرکین کی آنکھوں میں چلی گئی۔ تو ریت میں یہ اثر ڈالنا یہ خدا تعالی کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ آزما دے مسلمانوں کو اپنی طرف سے امتحان خوب میں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔